اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع حضرت آدم علیہ السلام کو فریب دینے میں شیطان نے کس سے مدد مانگی۔ سامعین محترم، بارگاہ الہی میں جب شیطان مردود پایا، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے جنت سے دور کر دیا گیا، وہ شیطان جنت کے دروازوں کے قریب آتا تاکہ جنت میں داخل ہو جائے، مگر ملائکہ اسے بھگا دیتے۔ شیطان جنت کے حیوانات کے پاس جاتا تاکہ مخفی طریقے سے اسے جنت میں پہنچا دے، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ کام کرنے پر راضی نہیں ہوا، یہاں تک کہ شیطان سانپ کے پاس آیا جو جنت کے باہر گھوم رہا تھا۔ وہ سانپ اونٹ کی طرح بڑا تھا اور اس کے 4 ہاتھ اور 4 پاؤں تھے، اور وہ جنت کے خوبصورت ترین حیوانات میں سے ایک تھا۔ شیطان نے کہا کہ مجھے اپنے منہ میں چھپا لو تاکہ ملائکہ مجھے دیکھ نہ سکیں اور مجھے حضرت آدم تک پہنچا دو، کیونکہ میں ان کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں اور ان کی ملاقات کے لیے میں بےتاب ہوں، اور میں ضمان لیتا ہوں کہ آدم کی اولاد تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور تو میری پناہ میں رہے گا اور ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ سانپ نے قبول کر لیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے گیا۔ جب اس سانپ نے شیطان کو جنت میں پہنچایا، اور سامعین محترم، اس کام کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی نے اور سامعین محترم، اس کام کے سبب جو سانپ نے شیطان کی ہیلپ کی، شیطان کی مدد کی، خدا سانپ پر غضبناک ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا سانپ پر غضب نازل ہوا اور اس سے اس کے ہاتھ اور پاؤں چھین لیے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سانپ کو 4 پاؤں اور 4 ہاتھ عطا کیے تھے اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے، اس کام کے سبب اللہ نے اس کے ہاتھ اور پاؤں چھین لیے، اور تاکہ اس لیے چھینے تاکہ وہ ہمیشہ سینے کے بل چلے، جب بھی اس پر چلے تو سینے کے بل چلے، اور اس کے جسم پر جتنے بھی پر اور ریشم تھے سب گر گئے، اور سامعین محترم، وہ عریاں ہو گیا، اور شیطان کے قرار پانے کے سبب اس کے دانتوں میں زہر پیدا ہو گیا۔ سامعین محترم، شیطان نے سانپ سے مدد دی حضرت آدم علیہ السلام کو فریب دینے میں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت سے اسے بھگایا، حکم خداوندی سے اس شیطان رجیم کو جنت سے نکال دیا گیا، بارگاہ خداوندی سے دور کر دیا گیا، تو یہ شیطان بڑا چلاک تھا، اس نے بڑی کوششیں کی کسی طریقے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا دو، کیونکہ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور یہ بھی چاہتا تھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا
جنت میں کیوں رہ رہی ہیں، یہ بھی جنت سے نکل جائے۔ اس نے بہت سارے حربے استعمال کیے، بہت ساری چالیں چلی، لیکن ناکام رہا۔ آخر اس سانپ کے پاس آیا جس سانپ کو اللہ نے خوبصورت ترین بنایا تھا حیوانات میں سے، اور 4 پیر اور 4 ہاتھ عطا کیے۔ اس سانپ نے شیطان کی مدد کی، اور اس سانپ نے شیطان کو جنت میں چھپا کر پہنچا دیا، جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سانپ کے ہاتھ بھی چھین لیے اور پیر بھی چھین لیے، تاکہ یہ سانپ زمین پر چلتا رہے، اور جب زمین پر چلے تو سینے کے بل چلے۔ اور سامعین محترم، اس کے جسم پر جتنے بھی پر تھے اور ریشم تھی، اللہ نے وہ سب چھین لیے، وہ سب گر گئے اور وہ عریان ہو گیا۔ اور سب سے اہم بات، جس وجہ سے شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھا تھا، سانپ نے شیطان کو منہ میں بیٹھا کر جنت میں چوری چھپکے سے پہنچا دیا، مخفی طور پر پہنچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شیطان کے سانپ کے منہ میں بیٹھنے کی وجہ سے سانپ کے دانتوں میں زہر بھر دیا۔ اور سامعین محترم، جب سانپ نے شیطان کو حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے لایا تو شیطان نے سانپ کے منہ سے آواز نکالی۔ عزیزان محترم، تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ شیطان نے سانپ کے منہ سے پہلے حضرت حوا کو فریب دیا، حضرت حوا کو فریب دیا اور اسے کہا کہ اگر تم حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس درخت کو کھاؤ گی تو حضرت آدم علیہ السلام پر تسلط حاصل کر لو اور وہ تمہارے مطیع ہو جائیں گے۔ لہذا پہلے حضرت حوا نے اس درخت سے کھایا، لیکن ان پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا۔ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس دوڑی دوڑی آئیں اور وہ سارا واقعہ ان کی گوش گزار کیا۔ انہیں بھی یقین آ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ وہ درخت کا پھل جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے آدم، پوری جنت میں گھومو، کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ سامعین محترم، شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو فریب دینے کے لیے سانپ کی مدد لی، اور شیطان کے منہ میں سے ان سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام یہ گمان کر رہے تھے کہ سانپ ان سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ جو ان سے گفتگو ہو رہی ہے وہ سانپ کر رہا ہے، نہ کہ شیطان کر رہا ہے۔ اور شیطان نے حضرت آدم و حوا کے سامنے قسم کھائی کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور ہرگز آپ سے خیانت کی نیت نہیں رکھتا، اور کہا کہ اگر اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ اور سامنے محترم، یہی بات تھی کہ شیطان نے سانپ کا سہارا لے کر حضرت آدم اور حضرت حوا کو فریب دیا، دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا نے وہ جو ممنوع درخت تھا اس میں سے کھا لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا۔ سامعین محترم، شیطان کی چال کامیاب ہوئی، اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا۔ جس طرح خود جنت سے نکالا گیا تھا، خود بارگاہ خداوندی سے نکالا گیا تھا، اسی طرح حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی اس نے نکلوا دیا۔
سامعین محترم، اولاد آدم کے لیے شیطان قرآن کریم میں ہے کہ کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی یہ ظاہری طور پر دشمن ہے۔ سامعین محترم، دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمیں شیطان رجیم سے امان عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کرور کرو جنت نصیب فرمائے۔ جو مومن تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے، جو مومن بیمار ہیں اللہ علیہ محمد کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا قیم علی محمد۔